سیاست میں کیا چیز ہو رہی ہے، ایک بل دونوں ایوانوں سے پاس ہوا لیکن صدر صاحب کے پاس دستخط کے لیے گیا تھا اور اس کے بعد دوبارہ اب اسے ایوان میں پیش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے شدید اعتراض کیا تھا اور انہوں نے اس کے خلاف کافی گفتگو بھی کی، کیمپین بھی چلانے کی بات کی۔ تو پھر یہ ہے کہ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر اس سے متعلق کہتے ہیں کہ صدر مملکت کے اعتراضات کے بعد مدارس رجسٹریشن بل دوبارہ ایوان میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ دوبارہ سے؟ جی، دوبارہ پیش کیا جا سکتا ہے، کچھ میرے خیال میں کچھ آگے پیچھے کیا ہوگا۔ ترمیم کر کے وزیر اعظم کا پیغام ہے، ہم حاضر ہیں، مل بیٹھ کر آئین کے مطابق حل نکال لیتے ہیں، آئین و قانون کے تحت بل منظور کیا جائے گا۔ اچھا، لیکن اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب ڈٹ گئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کوئی ترمیم قبول نہیں ہے، مدارس رجسٹریشن بل کو دوبارہ پارلیمنٹ نہیں لایا جا سکتا۔ ظاہر ہے اگر اس میں ترمیم نہیں ہے تو پھر کیسے لائیں گے؟ یہ میرا ایک قانونی اور آئینی نقطہ ہے جو میں پوچھنا چاہوں گی، میرا نقطہ نہیں، بس سوال ہے۔ اچھا جی، فیصلہ ایوان میں نہ ہوا تو پھر میدان میں ہوگا۔ وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی گفتگو میں دلیل بہت مضبوط ہے کہ 26ویں ترمیم میں جو باتیں طے ہو چکی ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے، یعنی کہ 26ویں ترمیم میں یا اس کے پس پردہ جو ڈپلومیسی چل رہی تھی اس کے اندر جو باتیں طے ہوئی تھیں۔ اچھا، ایم کیو ایم کی جس طرح انٹری ہوئی ہے نا، جسے اکثر ہم دیکھتے ہیں بڑی کیمیو قسم کی انٹری ہوتی ہے، آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے اس اسٹار نے جی اپنی اپیئرنس دکھانی ہے، تو ایسے ایم کیو ایم آئی ہے، لیکن بہرحال خالد مقبول صدیقی صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ گفتگو میں ان کی باتوں میں بڑی دلیل موجود تھی، اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات اور مکالمہ، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ ہوتا نہیں ہے۔ علماء نے چاہا تھا کہ ہم ان کے نقطہ نگاہ کو سنیں، جا کے سنا تھا، آج ہم خود آئے ہیں، مولانا صاحب کا نقطہ نگاہ کو کسی طرح آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ میں مولانا صاحب کو اندر کہہ رہا تھا، حکومت کہہ رہی ہے مدارس کو وزارت تعلیم کے ماتحت رجسٹر کرانے کی، ہم تو اپنا وزیر تعلیم لے آئے آپ کے پاس رجسٹر کرانے کے۔ اچھا، مولانا صاحب نے کل جو پریس کانفرنس کی، ان کا کہنا یہ ہے، یہ مولانا صاحب کی جانب سے کہا گیا، جو انہوں نے فلور آف دا ہاؤس گفتگو کی، کہتے ہیں کہ جی جہاں جہاں منسلک کیا گیا مدارس کو وزارت تعلیم سے تو وہاں پہ وہ اسکول بن گئے، سو وہ مدارس نہیں رہے، اور انہوں نے ماضی کے حوالے دیے، اسلامیہ کالج کا حوالہ دیا، ساتھ ہی انہوں نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کا حوالہ دیا، اسی طریقے سے سندھ میں بھی انہوں نے 2 مدارس کا ذکر کیا۔ تو مولانا صاحب کی جو ریزرویشن ہے اس کو ایڈریس کرنا بھی ضروری ہے کہ بھائی اس حوالے سے مولانا صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ایک بڑا ڈفرینٹ ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وزارت تعلیم سے منسلک نہ، ظاہر ہے کہ لیکن پرانا نظام بھی آپ یہ دیکھیے کہ وہ 1860s کا نظام تھا، سوسائٹیز ایکٹ، پھر اس کے اندر ڈپٹی کمشنر کا رول ہوتا تھا، باقی کافی لوگ انٹروین کر پاتے تھے۔ یہاں پر اب یہ ہے کہ وزارت تعلیم کے ماتحت باقاعدہ ایک ڈائریکٹوریٹ ہے، جہاں پر ایک تو یہ ہے کہ کافی ساری چیزیں سارٹ ہو گئی ہیں، 18,000 کے قریب اگر فرض کریں آپ یہ دیکھیں کہ جو مدارس سے رجسٹر ہو چکے ہیں، تو دیٹ مینز اے لاٹ۔ اور یہ کہ پھر 2019 کے معاہدے کی بھی بات کی جاتی ہے۔ تیسری اب ایک مولانا صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ جب صدر صاحب نے جی ٹائم پر اعتراضات اس پہ نہیں مینشن ہوئے صدر صاحب کی جانب سے، تو اب وہ ایک طریقے سے ایکٹ بن گیا ہے۔ وفاق المدارس نے مطالبہ کیا ہے کہ مدارس رجسٹریشن بل ایکٹ بن چکا ہے، فوری نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ مفتی تقی عثمانی کی زیر صدارت اجلاس میں اتحاد تنظیمات مدارس کے فیصلوں موقف کی توثیق کر دی گئی ہے، بلکہ ملک بھر میں عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک امپریشن بڑا امپورٹنٹ ہے جو بار بار جس نقطے کی بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ صدر مملکت کو اس پہ اعتراض تھے، تو آپ اندازہ کیجئے۔ تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے مشیر اور نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ صاحب۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم رانا صاحب۔ یہ جو اعتراضات بظاہر یہ بتایا جا رہا ہے، جو امپریشن ہے کہ صدر مملکت کی جانب سے اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، یعنی کہ ایک امپریشن یہ ہے کہ نون لیگ کا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو آپ کا اس پر یا آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے اس پر؟ ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، جو پریزیڈنٹ نے اعتراضات اٹھائے ہیں وہ کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی ویلڈ ہیں یا ویلڈ نہیں ہیں، یہ ایک ایسی بحث ہے کہ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جتنا زور دیا جائے گا اتنا ہی جو ہے وہ قانونی منہ شکافیوں میں پڑھ کے تو جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ ایک الجھاؤ پیدا کرنے والی بات ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب کا قومی اسمبلی کے اجلاس میں موقف یہ تھا کہ وہ قانونی اور آئینی طور پہ درست نہیں ہے، جبکہ لا منسٹر صاحب کا یہ موقف تھا کہ وہ آئینی طور پہ جو ہے وہ اعتراضات جو ہے وہ درست ہیں۔
تو اس میں جو اب تک سوچ پائی جا رہی ہے دونوں طرف، اس میں مولانا بھی جو ہے ان کے رویے میں جو ہے وہ افہام و تفہیم کا پہلو ہے، وہ کوئی اس کے اوپر کوئی ایسی صورتحال میں نہیں ہے کہ وہ کوئی بات سننے کو تیار نہ ہوں. تو اس میں جو ہے وہ کوشش یہی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے مولانا کی بھی لیگل ٹیم بیٹھے، کامران مرتضیٰ صاحب بڑے قابل وکیل اور معاملہ فہم انسان ہیں، ہماری طرف سے بھی لوگ بیٹھے ہیں، اور اس کا کوئی راستہ جو ہے وہ نکال لیا جائے. جو دقتیں دونوں طرف محسوس کی جا رہی ہیں تو ان کا کوئی حل ہو سکتا ہے نا، کوئی نہ کوئی حل اس کا نکل سکتا ہے. تو اسی طرف جو ہے وہ بات آگے بڑھائی جائے گی اور انشاءاللہ تعالی اس معاملے کو ریزالو کر لیا جائے گا. لیکن رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں حل نکال لیا جائے گا، حل پر ہی اس وقت حل نکلے اس پر بات ہو رہی ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں جی دوبارہ لے آئیں گے پارلیمنٹ میں، مولانا صاحب کہتے ہیں جی اس کو نہیں لایا جا سکتا پارلیمنٹ کے اندر. پہلے تو یہ بتائیے گا ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا فیصلہ پارلیمان میں نہیں ہوا تو پھر ہم میدان میں آئیں گے. ایک طرف پی ٹی آئی تیار بیٹھی ہے میدان میں آنے کو، دوسری طرف یہ بھی میدان میں اگر آ جائیں تو پھر منانا تو پڑے گا آپ کو مولانا صاحب. جی یہ فیصلہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی نہیں ہوگا اور میدان میں بھی نہیں ہوگا. یہ دونوں فریقین آپس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں گے، افہام و تفہیم سے کریں گے اور ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کریں گے. اچھا، ایم کیو ایم کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے. خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی دلیل میں بہت وزن ہے. تو پھر ایم کیو ایم کے اس موقف پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں پھر؟ جی انہوں نے درست کہا ہے. مولانا کا موقف جو ہے اس میں دیکھیں بنیادی طور پہ تو یہ ہے کہ یہ بل جو ہے یہ باقاعدہ جو ہے وہ گورنمنٹ نے پاس کروایا ہے، اور ایک افہام و تفہیم، ایک جو آپس میں بات ہوئی اس کے نتیجے میں جو ہے یہ پاس ہوا ہے. تو اب اگر اس میں کوئی دقت آئی ہے تو وہ مولانا کو آن بورڈ لے کے ہی اس دقت کو دور کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے مولانا کا یہ موقف کہ جی ہمارے ساتھ یہ بات ہوئی تھی اور اس کے بعد آپ نے یہ بل پاس کروایا، یہ موقف ان کا درست ہے. تو یہ جو یہ والا ایشو ہے مدارس رجسٹریشن بل والا معاملہ ہے، آپ پیپلز پارٹی ظاہر ہے صدر آصف علی زرداری کا تعلق ان سے ہے، لیکن وہ بڑی بات چیت پہ بلیو کرتی ہے پیپلز پارٹی. تو آپ کے خیال میں وہ ایک پیج پر لانے میں کامیاب ہو جائیں گے نون لیگ کو اور جے یو آئی کو؟ دیکھیں اس میں زرداری صاحب بھی ان چیزوں میں بڑی لچک کا اور بڑی مہارت کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتے رہے ہیں، اور ان میں یہ چیز جو ہے وہ موجود بھی ہے. اور مولانا فضل الرحمان بھی بڑے معاملہ فہم انسان ہیں، تو وہاں پہ کوئی ایسی ضد ہٹ دھرمی کی صورتحال پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. پرائم منسٹر بھی جو ہے وہ بے پناہ عزت احترام کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا. تو اس لیے اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقتی طور پہ تھوڑا یہ دقت محسوس کی جا رہی ہے، لیکن جیسے ہی معاملات آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ معاملہ جو ہے یہ حل ہو جائے گا. اچھا، آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں لیکن وقف المدارس کا مطالبہ ہے کہ یہ تو اب ایکٹ بن چکا ہے کیونکہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوان منظوری دے چکے ہیں اور آپ نوٹیفیکیشن جاری کریں، تو کیا ہوگا پھر اب؟ جی ٹھیک ہے، ان کا یہ مطالبہ ہے، اور اس مطالبے کے میں جو گورنمنٹ سائڈ پہ جو رکاوٹ محسوس کی جا رہی ہے، اس میں بات تو اتنی سی ہے نا کہ گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ اس کو ایز بل نوٹیفائی کرنے سے پہلے اس میں کوئی ایک آدھ امینڈمنٹ ہے جس کے ہونے کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ ریزالو ہو جائے گا. تو گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ پہلے کر دی جائے، جبکہ مولانا کی گفتگو سے میں نے یہ اخذ کیا ہے کہ مولانا کا یہ خیال ہے کہ نہیں آپ اسے نوٹیفائی کریں، اور اس کے بعد اگر گورنمنٹ اس میں کوئی فردر امینڈمنٹ کرنا چاہتی ہے تو کر لے، وہ گورنمنٹ کا اختیار ہے. وہ کو گورنمنٹ کو پابند تو نہیں کر رہا ہے کہ جی آپ نے اس کے بعد لیجسلیشن کا کام بند کر دینا ہے. تو یہ اتنی سی بات ہے، اس میں کوئی اس کے علاوہ کوئی ایسا سیریس میٹر نہیں ہے. یہ دونوں طرف جو ہے وہ معاملہ فہمی کی بات ہے، تو یہ انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی. چلیں لیٹس سی، جب رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی اتنا سیریس ایشو نہیں ہے، اس کا حل نکل آئے گا،
تو آئی ہوپ یہ میسج حکومت کے باقی لوگ بھی, کیبنٹ کے لوگ بھی ذرا کنوے کر دیں مولانا صاحب کو کہ جی اس مسئلے کا حل نکل And I آئے. loved his demeanor, how calm he was. مطلب ایسے ہی ہونا چاہیے جی, کول رہ کے مولانا کول رہ کے رانا کام ثناء رہ اللہ کے صاحب, چیزوں کو ہاں. سارٹ کرنا چاہیے.